مرزا غالب کی معروف غزل ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو نظر سے گزری، ایک خاتون ہیں ڈاکٹر عذرا رضا، امریکہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے اس کا ایک شعر پڑھا، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ یہ جب میں نے ان کی زبان سے سنا تو مجھے اس کے اندر کچھ محسوس ہوا کہ غلط ہے اور کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تو میں نے پھر ان خاتون کی مزید ویڈیوز دیکھی۔ ایک تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ان کا نام کیا ہے، اور دوسرا پھر یہ بھی تھا کہ میں دیکھوں کہ کیا ان کی اردو کے تلفظ میں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ لیکن جب میں نے دوسری ویڈیوز دیکھی تو پتہ چلا کہ اردو کا تلفظ تو ٹھیک ہے، اگرچہ امریکہ میں رہتی ہیں لیکن اس کے باوجود تلفظ بہتر ہے، اور جو عربی اور فارسی کے لفظ ہیں ان کو ٹھیک ادا کرتی ہیں۔ پھر میں نے مزید اس میں جو کچھ ویڈیوز دیکھیں، اور ان کے اندر فریدہ خانم، بیگم اختر، شمونا رائے بسواس، کندن لال سہگل، ان لوگوں نے اس غزل کو گایا ہوا تھا۔ تو کچھ نے تو یہ شعر چھوڑا ہوا تھا، کچھ نے جنہوں نے پڑھا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ اس میں مسئلہ کیا ہے وہ ہم بتاتے ہیں، لیکن پہلے تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ساری چیزیں آپ کی نظر سے گزر جائیں کہ جہاں جہاں یہ غلط لکھی ہوئی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ چلو، گانے والے اکثر غلطی کرتے ہیں اور ان کے لیے گنجائش رکھنی بھی چاہیے، تو اب ہم کتابوں کی طرف چلتے ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو پھر شرح دیوان غالب کی مختلف شروحات تھی، جو تشریحات ان کی ہوئی ہیں وہ میں نے دیکھی، تو ان کے اندر بھی یہی معاملہ تھا۔ سب سے پہلے میں نے دیکھا پروفیسر سید یوسف سلیم چشتی، انہوں نے غزل کی شرح لکھی، پھر اس کے اندر لکھا کہ اس کے دو مطلب بنتے ہیں، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کہ یہاں سب لوگ یہاں پہ حاجت مند ہیں، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ تو تشریح میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کس کی حاجت روا کرے کوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کس کی حاجت پوری کریں۔ تو ہم نے یہاں کوما ڈال کے آپ کو دکھایا ہے کہ اگر مطلب ہم یہ لیں تو پھر حاجت کے بعد کوما آئے گا، لیکن دوسرا مطلب انہوں نے نہیں لکھا۔ پھر اس کے بعد حسرت موہانی کی جو ہے ایک شرح تھی وہ دیکھی، اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا، کس کی حاجت روا کرے کوئی، وہاں بھی یہی ہمیں ملا۔ پھر جوش ملسیانی کی شرح نظر سے گزری، اس میں بھی یہی تھا۔ اور چوتھی شرح ہم نے دیکھی مولوی سید علی حیدر نظم طباطبائی، ان کی جو شرح تھی اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے تھوڑی سی تفصیل بھی کی اس کے اندر، اور دونوں مطلب لکھے ہیں۔ انہوں نے مطلب یہ لکھا ہے، پہلا مطلب تو وہی ہے، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کہ سب لوگ حاجت مند ہیں، کس کی یعنی کس کی، ایک لفظ انہوں نے پھر وہاں پہ بڑھایا ہے، کس کی بجائے کس کی حاجت روا کرے کوئی، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے مطلب یہ لکھا ہے کہ یہ مطلب بھی اس کا بنتا ہے کہ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کو حاجت روا کرے کوئی، کہ کسے ہم یہ کہیں کہ وہ ہماری حاجت پوری کرے۔ ہر شخص تو یہاں جو ہے وہ حاجت مند ہے، خود ہی حاجت مند ہے، تو وہ ہمارا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے، یہ مطلب انہوں نے نکالا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر لفظ کی یہاں پہ آئے گا تو پھر یہ مطلب نہیں نکل سکتا، مطلب ایک ہی نکل سکتا ہے، کس کی حاجت روا کرے کوئی، کہ کس کی ہم حاجت روائی کریں اور کس کی حاجت ہم پوری کریں۔ تو اگر ہم نے مطلب لینا ہے کہ کس کو حاجت روا کرے کوئی، تو کی جگہ پہ کو آئے گا، پھر کس کو حاجت روا کرے کوئی، اور یہ قرین قیاس ہے کہ کس کو حاجت روا کرے کوئی، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، یعنی سبھی لوگ تو حاجت مند ہیں، کس کو حاجت روا کرے کوئی، کس کو ہم دیکھیں کہ وہ ہماری حاجت کو پورا کر دے، وہ تو خود حاجت مند ہے۔ تو کس کی اور کس کو میں یہ فرق ہے یہاں پہ۔ اب یہاں ایک چیز ہے کہ اگر یا تو نقل کرنے والوں نے اسے غلط لکھا ہے، کس کو کی بجائے کس کی کر دیا ہے انہوں نے، کہ کس کی ہم حاجت روائی کریں، اور اگر نقل کرنے والوں نے، سبھی نقل کرنے والے جو ہیں جتنے بھی ہیں، ان سب نے اگر اس کو نقل ٹھیک کیا ہے تو یہ متفق ہیں سب لوگ، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یہ کس کو ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اصل میں کس کو تھا، مرزا غالب نے یہ کہا ہے کہ کس کو حاجت روا کرے کوئی، تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا۔ تو اگر کس کی ہے تو پھر یہاں مرزا غالب کی غلطی بنتی ہے کہ یہاں لفظ کس نہیں آئے گا، بلکہ کس کی حاجت روا کرے کوئی دو دفعہ آئے گا، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کیونکہ اوپر کے مصرے میں ہر شخص کو انہوں نے حاجت مند کہہ دیا ہے، اور جب ہر شخص کی انہوں نے وہ کرنی ہے
حاجت روائی کرنی ہے تو پھر کس کس کی حاجت روائی آنا چاہیے یہاں پہ. یعنی اچھا یہ جو مولوی سید علی حیدر نظم طباطبائی ہیں، انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سے 2 مفہوم نکلتے ہیں، اگرچہ ایک لفظ سے 2 مفہوم نکلتے نہیں ہیں، یہ انہوں نے غلط کہا ہے، لیکن انہوں نے یہ اس میں اضافہ کیا ہے کہ اگر 2 مفہوم نکلیں، کوئی ایسا شاعر ہے کہ وہ ایک شعر کہے اور اس کے اندر 2 مفہوم نکلتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر یہ شعر پڑھنے والے کی غلطی ہے، کہنے والے کی غلطی ہے کہ وہ ایسا کیوں شعر کہتا ہے کہ جس میں الجھن اور خلجان کا امکان باقی رہے. یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ مرزا غالب جو ہیں وہ کوئی یہ کہتے ہیں نا کہ ان کی شاعری کو سمجھنا مشکل ہے تو سمجھنے والے کا قصور ہے. ہم یہ بتا چکے ہوئے ہیں کہ سمجھنے والوں کا قصور نہیں ہے، خود مرزا غالب کے اندر شاعری کے اندر بھی نقص موجود ہیں. اور یہاں میں ایک افسوسناک اطلاع اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم نے پیچھے غالباً 29 جنوری 2024 کو ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں مرزا غالب کے حوالے سے یہ باتیں ہم نے کی تھی. تو ہمارے ایک دوست تھے، بہت ہی قابل اور علم دوست تھے اور بڑے مشفق اور مہربان تھے، اور مجھے ہمیشہ جو ہے وہ علمی مشورے اور تجاویز دیا کرتے تھے، اور کہتے تو وہ یہی تھے کہ میں آپ سے علمی فائدہ اٹھاتا ہوں، لیکن در حقیقت مجھے خود ان سے علم کا فائدہ ہوتا تھا ان سے، اور وہ بہت اچھی تجاویز دیتے تھے. مولانا عبد الرحمن یہ میرے کارواں کے نام سے جو ہے نا لکھا کرتے تھے، اور بڑی خوش طبعی پہ مبنی ان کی پوسٹیں ہوا کرتی تھی. تو وہ پچھلے دنوں جو ہے وہ 13 فروری کو انتقال کر گئے، یعنی کہ 10-15 دن بعد ہی وہ انتقال کر گئے. اور مجھے اب اس چیز کا بڑا افسوس ہے کہ میرا ایک ہمدرد اور ناصح دوست جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور ان کی کامل مغفرت فرمائے.